بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل ارواح کتاب جاری و ساری ہے۔ آج ہم نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، وہ ہے اسم مفعول۔ تو فصل فی اسم المفعول، اسم مفعول کے بارے میں آج ہماری فصل ہوگی۔ تو یہ 2 صفحات ہیں اس کتاب کے، تو انشاءاللہ عز وجل یہ جلدی ہی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بہت ایزی سبق ہے، وہی باتیں ہیں کہ جو ہم نے اردو کی بکس کے اندر پڑھ لی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ فن کی کتاب ہے تو فنی چیزیں چند ان چیزوں کے اوپر ہوں گی جو ہمیں یاد ہیں۔ تو آئیے، جو ہم نے اس میں فائل کے اندر یاد کیا تھا چیزیں جو سنی ہیں، تو انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گویا کہ ایسے لگے گا کہ آپ وہی سبق پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آگے کہتے ہیں، اس کی تعریف کہتے ہیں وَهُوَ اسم مشتق من یفعل، یعنی اس کو بنایا کسے جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں یفعل۔ اب یفعل سے مراد ہے کہ فعل مضارع مجہول، کیونکہ پچھلا جو سبق تھا اس میں فاعل تو وہ فعل معروف، فعل معلوم سے بنایا جاتا ہے، یعنی یضرب یا یفعل، ٹھیک ہے، یعنی معروف کا جو صیغہ ہے یفعل یفعل وغیرہ، جو نہیں مضارع معروف ہے تو اس سے اس کو بنایا جاتا تھا، اور یہ ہے مجہول، تو اس کے درمیان مناسبت بھی ہے۔ مناسبت کیسے ہے کہ دونوں مبنی للمفعول ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ مضروب اور یضرب، تو یہاں پر ان کی مناسبت کیا ہے کہ یہ مبنی للمفعول ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک، تو اس وجہ سے اس کو اس سے بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا کس لیے؟ کہتے ہیں لمن واقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہو اس کے لیے، یعنی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا صیغہ آتا کیسے ہے؟ تو صیغے آنے کی پھر 2 صورتیں ہیں، ثلاثی مجرد سے آئے گا یا سے ہٹ کر آئے گا۔ تو پہلے ثلاثی مجرد کی بات ہوگی کیونکہ یہ اسی طرح اس کی ترتیب ہے۔ تو کہتے ہیں وصیغتہ من الثلاثی المجرد یجیء علی وزن مفعول نحو مضروب وهو مشتق من یضرب۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اس کا صیغہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں مضروب، یہ مفعول کے بالکل سیم وزن ہے۔ تو ابھی اس کی مثال ہوئی، تو پھر آگے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مُشْتَقٌ، کہ یہ جو مفعول ہے یہ بنایا کس سے گیا ہے، جس طرح اوپر انہوں نے کہا نا، تو اب یہاں سے اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور اس کو مناسبت بیان کریں کہ بھائی آپ نے اسی سے کیوں اس کو بنایا۔ تو وہی مناسبت جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ یضرب سے اس کو جو بنایا جاتا ہے، اس کو مشتق کیا جاتا ہے، ان کے درمیان یعنی یضرب اور مضروب، ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے کہ یضرب بھی مطلب مجہول ہے تو یہ مفعول کو چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا نائب الفعل بنتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مضروب ہونا ہے تو اس کے درمیان یہ جو مناسبت ہوتا ہے مبنی للمفعول والی، تو اسی وجہ سے ان کو اس سے مشتق کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اب نئی بات کہ اس کو بنانے کے دوران پھر جو تبدیلیاں آتی ہیں تو ان پر باتیں اور پھر جوابات۔ تو کہتے ہیں پھر اگر کہا جائے فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ لِمَا أُدْخِلَ الْمِيمُ مقام الزوائد، زائد اور اوپر یعنی جو میم کو داخل کیا گیا ہے تو یہ کیوں ہے؟ کیوں داخل کیا گیا ہے میم کو؟ کہاں پر؟ مقام الزوائد، زوائد کی مقام یعنی زوائد کی جگہ پر۔ وہی بات جو پیچھے اس میں فائل کی جگہ پر ہوگی نا، اس میں فائل کے طور پر، تو یہاں پر بھی وہی، لیکن تھوڑا سا میں دوبارہ اشارہ دیتا ہوں، حاشیہ 5 میں بھی غالباً یہ باتیں موجود ہوں گی۔ مطلب کہ آپ نے اس کو داخل کیا میم کو کیسے؟ مطلب یضرب سے آپ نے بنایا ہے مضروب، تو یہاں پر آپ میم لے کے آئے ہیں یا کو ہٹا کر، یہ کیوں ہے؟ تو پھر یہاں پر وہی انہوں نے اعتراض کیا کہ حروف علت جو ہیں الف واو اور یا، ان میں سے آپ کسی نہ کسی کو ایڈ کرتے کیونکہ یہی زیادتی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی اس کے جواب، واو کو بھی نہیں لے آ سکتے، اس کا جواب اب میں اتنا طویل نہیں کروں گا کیونکہ ڈیٹیل پچھلے سبق میں اندر ہو چکی ہے۔ واو بھی نہیں لا سکتے، یا بھی نہیں لا سکتے، الف بھی نہیں لا سکتے، وہ ساری التباسات لازم آنے تھے۔ بقیہ ڈیٹیل دیکھنی تو اسی حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لتعذر حروف العلت، یہ اس کا جواب جو میں نے عرض کر دیا کہ حروف علت یعنی یہ تینوں جو ہیں ان کے متعذر ہونے کی وجہ سے، تو یہ مطلب یہاں آنا ان کا مشکل ہے، نہیں لا سکتے، اگر لائیں تو وہ خرابیاں لازم آنی تھی، اس وجہ سے ان کو نہیں لے کے جو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، جب نہیں لا سکتے تو جب میم کو لایا تو پھر کیا ہوا؟ تو یہاں پر میم مدموم لے کے آئے نا، فصارا، تو پھر کیا ہو گیا؟ مضربن، یضرب سے مضربن بدم المیم و فتح الراء، یعنی آخر کا ماقبل فتح اور شروع میں میم مدموم لے کے آئے،
پھر کہتے ہیں ثم فتح المیم، یعنی یہاں پر ہے تو مدربن لیکن یہ میم کا جو دمہ ہے اس کو کیا کر دیا، کہتے ہیں فتح المیم، میم کو فتح دے دیا گیا، حتی لا یلتبس بمفعول الافعال، یعنی افعال کا جو مفعول ہوتا ہے اس سے التباس لازم نہ آ جائے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں مدربن کو مدربن کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی باب افعال کا مفعول کیسے آتا ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ افعال اکرام اس سے بنائیں یکرم، تو اس سے پھر یکرم مجہول ہو گیا، تو یکرم چونکہ اس کا مجہول سے بنانا ہے مفعول کا، تو یکرم پھر ہو گیا مکرمن، تو مکرمن تو ادھر پیچھے کیا تھا مدربن، تو یہ بالکل سیم شکل بن رہی تھی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ التباس لازم آ رہا تھا باب افعال کے مفعول کے ساتھ، تو اس وجہ سے میم کی وجہ سے چونکہ التباس تھا تو اس کو ہٹایا۔ اب جب میم کی حرکت چینج کی تو اب کیا ہوا، ایک اور خرابی لازم آئی، کہتے ہیں فسارا مدربن، تو یہ میم کا فتح بدلنے کے ساتھ کہتے ہیں یہ مدربن ہو گیا، پھر اس کو بھی چینج کیا مدربن کو، کہتے ہیں ثم دم الراء حتی لا یلتبس بالموضع، کہتے ہیں پھر اس صورت میں جو مدربن بنی صورت، تو اس صورت میں را کو دمہ دیا گیا، ثم دم الراء، را کو دمہ دیا گیا تاکہ التباس لازم نہ آئے ظرف کی جگہ سے، تو مطلب مدربن ہے تو اس سے الفاظ کسے لازم آنا تھا منصرون، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے جو سیغے منصرون وغیرہ، تو اس سے التباس لازم آنا تھا مدربن منصرون، تو یہاں پر پھر کیا کر دیا، را کو دمہ دے دی گیا مدروبن، مدروبن، اب یہ مدروبن ہو گیا صرف دمہ دیا، تو فسارا مدروبن، تو یہ بدم الراء ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، پھر وہ شکل جو ہمیں یاد ہے مفعول مدروبن، کہتے ہیں ثم اشبعت الدمۃ، پھر دمہ میں اشباع کیا گیا، اشباع مطلب تھوڑا سا اس کو کھینچ کر پڑھا گیا، تو مدروبن کو مدروبن، را کو دمہ کو جب کھینچا تو یہ واو کی صورت پیدا ہوگی، کہتے ہیں لانعدامی، بھائی یہ ہم نے کیوں کیا، یعنی یہ جو اشباع والا عمل آپ نے کیا ہے آپ اسی طرح رہنے دیتے مدروبن، تو اس میں کیا خرابی تھی، کہتے ہیں لانعدامی مفعول فی کلامہم، لانعدامی مفعولی، مفعولین بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو عبارت کے حساب سے دیکھیں، لانعدامی مفعولین فی کلامہم، تو یہ انعدام یعنی نہ ہونا، عدم ہونا، تو چونکہ کہتے ہیں کلام عرب میں یہ مفعولون جو مدروبن آپ نے وزن بنایا ہے اس پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو یہ تو کلام عرب میں پایا نہیں جاتا، یہ تو ملتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں ملتا ہے تو کس صورت میں ملتا ہے، کہتے ہیں بغیر تا، یعنی تا کے ساتھ ملے گا، بغیر تا کے کلام عرب میں یہ مفعولون کا وزن ہی نہیں ملتا، تو جہاں پر ملے گا مفعولاتن وغیرہ اس طرح کا ملے گا یعنی تا کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے اس کو اشباع کیا تو پھر کیا ہو گیا فصار مدروبن، تو یہ مدروبن پھر بن گیا۔ اچھا اب یہ آگے بہت زبردست فنی چیز بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اسم مفعول کے اندر جو بنایا ہے یضربو سے، تو آپ نے یہ ثلاثی مجرد سے بات کیوں کی، ثلاثی مجرد سے آپ نے پیچھے اس میں فائل تو بنا لیا، چلو ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ ثلاثی مضیفی کو آپ اس طرح تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے بنا دیتے، ثلاثی مجرد کے اندر آپ نے یہ ساری تبدیلیاں کیوں کی، تو بہرحال کہتے ہیں وَغُيِّرَ مَفْعُولٌ مِّنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ دُونَ مَفْعُولٍ سَائِرِ الْأَفْعَالِ وَالْمَوْضِعِ حَتَّى يَصِيرَ مُشَابِهًا فِي التَّغَيُّرِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ أَعْنِي غُيِّرَ الْفَاعِلُ مِنْ يَفْعَلُ وَيَفْعُلُ إِلَى فَاعِلٍ، کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں مفعول کو تبدیل کیا گیا، نہ کہ دیگر افعال جو ہیں سائر افعال یعنی دیگر جو سارے افعال ہیں تو ان کے مفعول کو، یا پھر ظرف جو ظرف کے صیغے ہیں ان کے اندر آپ نے چینجنگ کر کے ان کو نہیں آگے پیچھے کیا، صرف آپ نے ثلاثی مجرد کے اندر ہی یہ سارے معاملہ کیے، ثلاثی مجرد کے اس میں فائل میں بھی اور اس میں مفعول میں بھی، تو یہ آپ نے کیوں انہی کو چنا مجرد میں، تو کہتے ہیں اس لیے حتی یصیر مشابہا، تاکہ مشابہ ہو جائیں، فی التغیر، کس میں مشابہ ہو جائیں، کہتے ہیں تغیر میں یعنی تبدیلی میں، اس میں فائل کے ساتھ، یعنی یہ جو ہے اس میں مفعول یہ اس میں فائل کے ساتھ تغیر میں تبدیلی میں مشابہ ہو جائے۔ اب یہ اتنی بات واضح نہیں تھی کہ کیسے مشابہ ہو جائے، تو اس کو آنی سے اپنی مراد واضح کر رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں میری مراد، آنی میری مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں فائل کو تبدیل کیا گیا، کیسے، کہتے ہیں جیسے مفتوح العین ہو، مضارع مفتوح العین جیسے یفعلو، یا مضموم العین ہو جیسے یفعلو، مکسور العین کو تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ مکسور العین ہوتا بھی تو اس کو کیا کرتا ہے، کیونکہ مکسور العین تو پہلے ہم نے فاعل کو بنانا تھا، یعنی فاعل لام جو ہے فاعلون، تو اس کو ہم نے خود ہی فاعل یعنی عین کلمہ کسرہ دیا ہے، تو اس لیے یا انہوں نے کسرہ والی بات نہیں کی، یعنی دو لیے مفتوح العین اور مضموم العین یعنی مضارع جو ہوں، تو کہتے ہیں ان کو تبدیل کیا گیا
کس طرف؟ الی فاعل، یعنی مکسور العین کی طرف. تو یہ مطلب اس میں فاعل کی بات ہوئی. اور والقیاس، حالانکہ جو قیاس کا تقاضا کیا تھا کہ فاعل یعنی جو مکسور العین ہے اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، اور جو مفتوح العین ہے اس کو فاعلون پڑھتے، اور جو مضموم العین ہے اس کو فاعلون پڑھتے. تو یہ چونکہ ساری چیزوں کو ہٹا کر انہوں نے ایک صیغہ بنایا، تو کہتے ہیں فَقُجِّرَ الْمَفْعُولُ أَيْضًا. تو اسی طرح مفعول کے اندر بھی یہ ساری چینجنگ کر دی گی. لِلْمُوَاخَاةِ بَيْنِهِمَا، ان دونوں میں بھائی چارگی کی وجہ سے، ان کے درمیان ایک رشتہ ہے، مواخات ہے، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کیا گیا اور کسی کے اندر یہ چینجنگ نہیں کی گئی. اب یہ مواخات ہے کیا چیز؟ اس کا حاشیہ 5 آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کے اندر کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. پہلی تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان مناسبت اور مشاکلت ہے. مشاکلت کیسے؟ مناسبت کیسے؟ یعنی کہتے ہیں دونوں کو، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کو، اس میں فاعل یعنی اسم ان کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول، ان کی ظاہری طور پر مشاکلت ہوگی. پھر آگے کہتے ہیں یہ بھی وجہ ہے کہ جو فعل ہوتا ہے اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی 2 طرفیں ہوتی ہیں. جس طرف سے فعل واقع ہو رہا ہے تو یعنی وہ فاعل، اور جس پر واقع ہو رہا ہے وہ مفعول. تو اس طرح بھی ایک صورت انہوں نے بیان کی ہے. اور تیسری صورت آگے جا کر بیان کر رہے ہیں، دوسری صورت اسی لائن کے آخر میں، کہ جو فعل متعدی ہوتا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول، یعنی دونوں کا. یعنی اس میں فاعل جو ہے وہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ مفعول ہو، کیونکہ مفعول کے بغیر تو یہ کام چلے گا نہیں. تو اس طرح یہ دونوں وہاں پر بھی موجود ہوں گے، یہ ان کے درمیان. تو تیسری صورت آگے جا کر لِأَنَّ كُلَّ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہر ایک، یعنی اس میں فاعل بھی اور اس میں مفعول بھی، تو یہ مضارع سے اخذ کیے جاتے ہیں، مضارع سے بنائے جاتے ہیں. یعنی فعل مضارع معروف سے بنتا ہے اس میں فاعل، اور فعل مضارع مجہول سے اس میں مفعول. تو چونکہ فعل مضارع سے بنتے ہیں تو یہ بھی ان کے درمیان ایک مواخات ہے. پھر آگے ایک صورت جو آپ نے خلاصۃ النحو میں یا نحو کی کسی کتاب میں اور اگر آپ نے پڑھی تو اس میں دیکھی ہوگی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جب عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی شرائط کیا تھی. تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا وہی انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس طرح محتاج ہوتا ہے گویا کہ جب وہ عمل کرتے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ جو 4-5 چیزیں آپ نے وہاں پر یاد کی ہیں تو ان پر کسی نہ کسی پر اعتماد ہو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ان کے درمیان آپس میں ایک رشتہ ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے، تو کہتے ہیں یہی للمواخات بینہما کا مطلب ہے. اچھا آگے پھر ثلاثی مزید کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں وصیغتہ، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ من غیر ثلاثی المجرد علی صیغۃ الفاعل بفتح ما قبل الآخر مثل مستخرج. یعنی کہتے ہیں کہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے ہٹ کر، یعنی ثلاثی مجرد کے غیر کی طرف جو صیغہ ہے تو وہ صیغہ فاعلیہ ہے. یعنی جو اس میں فاعل کا صیغہ آپ نے یاد کیا نا، تو اب اس بات کو مختصر کر رہے ہیں وہ کہ جو آپ نے پیچھے ساری بات یاد کر لی ہے اس میں فاعل کو کیسے بناتے ہیں، مطلب مزید فی کے لیے غیر ثلاثی مجرد کے لیے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیم اسی طرح ہے، لیکن اس میں صرف چینجنگ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آخر کا ما قبل وہاں تھا کسرہ، یہاں پر آپ نے فتح دے دینا ہے. یعنی مستخرجن آپ نے پہلے بنایا تھا تو اب ہے مستخرجن، صرف یہی چینجنگ ہے. بقیہ چینجنگ جو وہاں پر آپ نے سیکھی وہی یہاں پر آپ نے کر لینی ہے. تو یہاں پر حاشیہ نمبر 7 میں انہوں نے پھر مثالیں جس طرح پیچھے والے سبق میں دی تھی کہ بفتح العین، یعنی یہ لفظ ہمیں نظر آ رہی ہے نا راہ، انہوں نے کہا نا کہ ما قبل آخر کا ما قبل اس کو فتح دینا ہے، تو یہاں پر مستخرجن میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے راہ. لیکن بعض ایسے بھی سیغے ہوتے ہیں جس طرح تعلیل والے سیغے ہوتے ہیں، تعلیل والے گردانے ہوتے ہیں کہ ان میں نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تقدیری صورتیں بھی پائی جاتی ہیں جیسے مختار اور مجاب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ لفظ مطلب موجود نہیں ہے، جس طرح مختارن اور اسی طرح دیگر جو سیغے ہو سکتے ہیں.